فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں کچھ اندازہ نہ کر سکا، میں تو خود کو آوارہ بادل کا ایک ایسا ٹکڑا محسوس کر رہا تھا جو ازل سے پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو اور اس کی قسمت میں ابد تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ اب کیا سوچنے لگے؟ اس کی آواز نے ایک بار پھر مجھے چونکا دیا۔ میں سوچ رہا تھا آپ اتنی پرکشش کیوں ہیں؟ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا، میں مردوں پر اعتبار نہیں کرتی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، بس ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں۔ اس نے گردن جھٹکی، میرا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ میں نے کتنے خلوص سے اس کی تعریف کی تھی اور اس نے کتنی بے دردی سے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اتنے خلوص سے میں نے شاید ہی کبھی کسی کی تعریف کی ہو۔ مجھے بے اختیار اس پر غصہ آ گیا، مگر میں نے بر وقت خود کو سنبھال بھی لیا۔ میں نے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچا، اس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں تھا جس سے وہ میرا خلوص ناپ سکتی۔ اگر لوگ واقعی اس کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہے ہیں تو وہ اپنی بے اعتباری میں حق بجانب تھی۔ لیکن میرا قصور کیا تھا؟ قصور تو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اسے بے اعتبار بنایا تھا اور سزا میں بھگت رہا تھا، میں جو بالکل بے قصور تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ یکساں بے بسی کا شکار ہیں، میں اسے یقین دلانے میں اور وہ مجھ پر اعتبار کرنے میں۔ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ وہ کہہ رہی تھی، میں خوب جانتی ہوں کہ میں کتنی حسین ہوں، لیکن میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت حسین ہیں۔ میں نے احتجاج کیا، تو اور کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے متخیرانہ انداز میں پوچھا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بے حد پرکشش ہیں، جادوئی شخصیت کی مالک۔ وہ چند لمحے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ بہت چالاک ہیں، آپ نے جان بوجھ کر میری تعریف کے لیے ایسے الفاظ منتخب کیے ہیں جن کی تردید کرنا میرے لیے ممکن نہ ہو۔ ظاہر ہے اپنی کشش کے بارے میں میں خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ بے اعتباری بھی اچھی نہیں ہوتی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، اس کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولی، خیر چھوڑیے اس تذکرے کو، آئیے اپنی میز پر چلیں۔ ہم رقاصوں کی بھیڑ سے نکل کر اپنی میز پر واپس آ گئے۔ کیا پئیں گے آپ؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اپنا پسندیدہ مشروب منگوا لیجئے، مگر بل میں ادا کروں گا۔ میں نے کہا، آپ میرے مہمان ہیں اور آپ میری توہین ہرگز نہیں کریں گے۔ میں نے سر تسلیم خم کر دیا، اس سے اختلاف کرنے کا ارادہ جو نہیں تھا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر کولڈ کافی لانے کا آرڈر دیا، پھر مجھ سے بولی، کولڈ کافی پسند ہے آپ کو؟ بہت زیادہ، میں نے کہا، مجھے بھی بہت پسند ہے، خاص طور پر یہاں کی کولڈ کافی کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہاں کی کولڈ کافی پی ہے؟ کیسے پی سکتا تھا؟ میں نے کہا، آپ کا مہمان بننے کا شرف بھی تو حاصل ہونا تھا۔ وہ شرما گئی اور میری نگاہیں اولیو ہاورڈ کی میز کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ابھی تک تنہا ہی تھا، یاسمین کی غربت نے مجھ پر ہلکا سا نشہ طاری کر رکھا تھا اور میں اس سے بہت ڈوب کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر ویٹر نے کافی کے گلاس لا کر میز پر رکھ دیے۔ میں نے یاسمین سے گفتگو کرتے ہوئے کولڈ کافی کا گلاس اٹھایا اور کافی کی چسکی لی۔ چسکی لیتے ہی میرا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ کولڈ کافی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وقت اتفاقاً میری نگاہ ہال کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا اور اس سے اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کرنل وحدت تھا۔ اولیو ہاورڈ نے بھی کرنل وحدت کو دیکھ لیا تھا اور اس پر اضطراب طاری ہو گیا تھا۔ کرنل وحدت پر نظر پڑتے ہی اولیو ہاورڈ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اسے سرزنش کی اور اولیو ہاورڈ بوکھلا کر کسی اور طرف دیکھنے لگا۔ میں نے دوبارہ ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کرنل دروازے کے پاس ہی رک گیا تھا۔ وہ وردی میں نہیں بلکہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور اس کی نگاہیں ہال میں موجود ایک ایک مرد کے چہرے سے گزر رہی تھی۔ اولیو ہاورڈ پر پہنچ کر اس کی نگاہ چند لمحے کے لیے اسی پر جم گئی، پھر اس نے دوبارہ لوگوں کے چہروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھرتے دیکھی۔ ہم دونوں کی نگاہیں ملی۔
اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نظر آئی اور وہ پلٹ کر ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں سکتے کے سی عالم میں بیٹھا تھا۔ اس بات میں کوئی کلام نہیں تھا کہ اس نے مجھے اور اولیو ہاورڈ دونوں کو پہچان لیا تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط برتی تھی۔ ہمارے میک اپ بھی ایسے نہیں تھے کہ کوئی ہمیں یوں شناخت کر پاتا۔ پھر آخر کرنل وحدت نے ہمیں کیسے شناخت کر لیا؟ کیا اس کے قبضے میں کوئی جن ہے؟ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا آپ کے کوئی شناسا تھے؟ یاسمین کی آواز مجھے خیالوں کی دنیا سے واپس کھینچ لائی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے بے خیالی کے عالم میں پوچھا۔ وہی جو ابھی ہال کے دروازے میں نظر آئے تھے، آپ کو دیکھ کر مسکرائے بھی تھے۔ ہاں، وہ میرے ایک پرانے جاننے والے ہیں، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ تو وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ کیا میری وجہ سے؟ ممکن ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے آپ کے ساتھی کو بھی دیکھ لیا تھا مگر وہ ان کے پاس بھی نہیں گئے۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ کون سے ساتھی کی بات کر رہی ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک ہی تو ساتھی ہیں آپ کے، وہ مسکرائی۔ وہی جن کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، وہ جو اس میز پر اکیلے بیٹھے ہیں۔ اس نے اولیو ہاورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، وہ میرا ساتھی ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ ارے واہ، وہ ہنس پڑی۔ آپ دونوں ایک ساتھ ہی تو یہاں آئے تھے۔ پھر آپ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ صاحب اس میز پر چلے گئے اور آپ میری طرف آ گئے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ میری دانست میں وہ میرے اور اولیو ہاورڈ کے درمیان کسی تعلق سے قطعی بے خبر تھی، اس لیے کہ جب میں نے اسے دیکھا وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایسے میں اتنی تفصیل سے ہمارے بارے میں بیان کر دینا حیرت انگیز ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس سے فرق بھی کیا پڑتا تھا؟ مسئلہ تو وہی کا وہی تھا۔ ہم دونوں میک اپ میں تھے اور ہمارا پہچانا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ تمہارا مشاہدہ بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ اس بات کا مشاہدے سے کیا تعلق ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس پورے حال میں شاید چند ہی افراد کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس میز پر بیٹھا ہوا شخص میرا ساتھی ہے۔ وہ سب اپنی اپنی تفریحات میں مگن ہیں۔ انہیں اتنی فرصت کہاں کہ کسی اور طرف توجہ دے سکیں، جبکہ میں تنہا تھی اور بور ہو رہی تھی۔ اگر تم پر نظر پڑ گئی تو کون سا کمال ہو گیا؟ یعنی تم اب بور نہیں ہو رہی؟ میں نے پوچھا۔ میرے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، اس نے خاصی بے باکی سے جواب دیا۔ تم دلچسپ آدمی ہو، تبھی تم نے میرا نام تک پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا میرے نزدیک نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور پھر تم سے میرا کوئی مستقل تعلق تو ہے نہیں کہ میں تمہارا نام معلوم کرنے کی زحمت میں پڑوں۔ کسی کا نام بہت اچھا ہو تو کیا اور اچھا نہ ہو تو کیا، اصل چیز تو شخصیت ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا مگر اولیو ہاورڈ کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ وہ سخت اضطرابی کیفیت کا شکار تھا اور کسی بھی لمحے اٹھ کر میرے پاس آنے والا تھا، لیکن اس وقت میں صرف باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے کرنل وحدت کے وجود کو یکسر بلا دیا تھا، لیکن جو لوگ ہمیں پسند آتے ہیں ہم ان کا نام جاننا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ کیا تم اس بات سے انکار کر دو گی؟ کیا تم اس بات سے انکار کرو گی؟ نہیں، اس بات سے انکار ناممکن ہے۔ تو کیا میں تمہاری اس بات کو غلط سمجھوں کہ میری شخصیت میں تمہیں کوئی دلچسپی محسوس ہوئی ہے؟ یہ بات نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے تم سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جس کے بارے میں جتنا کم علم ہو اس کی یاد اتنا ہی کم ستاتی ہے۔ تمہاری چھٹی حس بہت تیز معلوم ہوتی ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ واقعی اس بات کا امکان ہے کہ دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو پائے، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ بتا دو۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس لیے اس کے بارے میں جاننے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ محض تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کے بارے میں جان کر تمہاری سٹی گم ہو جائے گی۔ میں بہت ڈیٹ قسم کی چیز ہوں، مجھ پر چھوٹی موٹی باتیں اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ تو سنو، اس کا نام اولیو ہاورڈ ہے اور وہ اسرائیل کا رسوائے زمانہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اس کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ اور تم کون ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ چور کا بھائی گرا کٹ، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا خیال ہے؟ ضروری نہیں ہے، چور کا بھائی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہت نیک انسان بھی۔ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام علی یار خان ہے اور میری زندگی کا مقصد فلسطین کو اسرائیل کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو، وہ بے اعتباری سے بولی۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ آزادی فلسطین کے کسی مجاہد سے
अचानक मेरी मुलाकात हो। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझसे मुलाकात किसी के लिए क्या एजाज हो सकती है। काश मैं अपनी कोशिशों से फलस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा ही यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद करा सकूं, तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया है। मैं तो बहुत तहीत दस्त हूँ, मेरे इख्तियार में कोशिश करने के अलावा और है ही क्या। सो मैं कर रहा हूँ। मंजिल मिल गई तो ठीक, वरना ये जिंदगी का सफर रायगां तो है। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि आज़ादी फ़लस्तीन के किसी मुजाहिद से मुलाकात हो जाए, लेकिन अपने साथी के बारे में तुमने मजाक किया है ना? नहीं, वो वाकई यहूदी एजेंट है और हम दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। मैंने उससे एक वादा किया था जिसे निभाने के लिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा वादा पूरा होगा हम फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। क्या मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद में शामिल नहीं हो सकती? जरूर हो सकती हो। इसके लिए तुम्हें तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के किसी मरकज से राब्ता कायम करना होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं? नहीं, मेरा काम करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। फिर यह कि मैं अपनी मर्जी से काम करने का आदी हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करूंगी। मुझे अफसोस है, तुम्हारा दिल तोड़ना मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी फरमाइश पूरी करना मेरे लिए नामुमकिन है। उसके चेहरे पर मायूसी के दबीज साए फैल गए, लेकिन उसने अपने तासुरात छुपाने की भरपूर कोशिश की। वो साहिब जो थोड़ी देर पहले हाल के दरवाजे पर नजर आए थे, उनका ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है। तुम्हारे मुल्क की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ज़हीन ऑफिसर कर्नल वहदत, जो मुझे और ओलियो हावर्ड को गिरफ्तार करने के चक्कर में है। तुम्हें गिरफ्तार करने के चक्कर में क्यों है? मेरा मुतालिबा है कि ओलियो हावर्ड को मेरे साथ जाने दिया जाए, लेकिन वो इसे गिरफ्तार करने के दर पे है। मैं चूंकि उसकी आनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी मुजरिम ठहरा। मैं बहरहाल अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर हूँ, और कर्नल वहदत का फर्ज कहता है कि एक यहूदी एजेंट को उसके मुल्क से किसी कीमत पर भी बचकर नहीं निकलना चाहिए। क्या कर्नल वहदत अभी तक तुम लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सका? मैं ओलियो हावर्ड को 2 बार उसकी कैद से छुड़ा चुका हूँ, और अब तीसरी बार उसने अपना घेरा मेरे गिर्द तंग कर दिया है। तो ये बात है। वो मुस्कुराई। क्या बात है? मैंने चौंक कर पूछा। तुम्हारे पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई है और तुम उनसे छुपते फिरते हो। तुम गलत समझी, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं तो यूं ही वक्त गुजारी के लिए तुम्हारे पास आ बैठा था। इस सिलसिले में तुम्हें इस्तेमाल करने या तुमसे मदद लेने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। वो जीप गई। मैंने तो पहले भी पेशकश की थी कि इसराइल के खिलाफ जिहाद में अगर मैं भी कोई किरदार अदा कर सकूं तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, मैंने उठते हुए कहा, और अब मैं जा रहा हूँ। सुनो, वो मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ उठाकर बोली, ये चाबियां रख लो, बाहर मेरी कार मौजूद है, मुमकिन है तुम्हें जरूरत पड़े। शुक्रिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अब तो मैं कर्नल वहदत का मेहमान हूँ, वही मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त करेगा, मैंने कहा और जाने के लिए मुड़ा। एक बात और, वो जल्दी से बोली, आज से मेरा नाम यास्मीन है। ये नाम मेरे दिल में फलस्तीन के एक मुजाहिद की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैंने संजीदगी से कहा। अब इजाजत दो, ओलियो हावर्ड बहुत बेचैन है। अल्लाह हाफिज। उसने हाथ मिलाया और मैं उसकी तरफ दोबारा देखे बगैर ओलियो हावर्ड की मेज पर जा पहुंचा। तुमने उसे देख लिया था, फिर भी इतने इत्मीनान से बैठे उस लड़की से बातें किए जा रहे थे। ओलियो हावर्ड मेरे बैठने का इंतजार किए बगैर ही शुरू हो गया। अब तो इत्मीनान ही इत्मीनान है, मैंने उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? ओलियो हावर्ड ने तशवीशनाक लहजे में कहा। तुम खुद को बहुत ज़हीन समझते हो ना, मैं तंजिया लहजे में बोला, और अरबों को बेहद हकीर गर्दानते हो। देख लो एक अरब ने किस दर्जा जहानत का मुजाहरा किया है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ओलियो हावर्ड ने भराई हुई आवाज में कहा। वो न सिर्फ यहाँ तक पहुँच गया बल्कि उसने हमें पहचान भी लिया। ये उसका कारनामा है ओलियो हावर्ड, और इस कारनामे की रोशनी में ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक गैर मामूली आदमी है। उसकी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं होगा। ये बात तुम कह रहे हो अली? ओलियो हावर्ड ने हैरान होकर कहा। हाँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तन्हा होता तो किसी न किसी तरह निकल ही जाता। क्या इस बात का मतलब ये है कि तुमने खुद को कर्नल वहदत के हवाले करने का फैसला कर लिया है?
حوالے کرنے کا فیصلہ۔ میں تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ عقل کے ناخن لو اولیو ہاورڈ، اس مرحلے پر خود کو اس کے حوالے کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس نے بری طرح سے ہمیں گھیر لیا ہے، فرار کی ہر راہ مسدود کر دی ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے کہا، یہاں تو اس کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تم شاید کبھی نہیں سدھرو گے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم دیکھ چکے ہو کرنل وحدت کس پیمانے پر کام کرنے کا عادی ہے، اس کے باوجود یہ توقع کر رہے ہو کہ اس نے ہمارے فرار کا کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوگا۔ تو مجھے کیا معلوم تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ اس وقت تو الجھنے ہی الجھنے ہیں، اور ہر الجھن صرف کرنل وحدت ہی حل کر سکتا ہے۔ اس کا تم تک پہنچ جانا اور ہمیں پہچان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، اگر تم مجھے اس میک اپ میں دیکھتے تو کیا پہچان لیتے؟ نہیں۔ اولیو ہاورڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہرگز نہیں پہچان سکتا تھا، اور اس نے کتنی آسانی سے ہمیں پہچان لیا۔ یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے۔ جتنا اس بات پر غور کرتا ہوں اتنا ہی الجھتا چلا جاتا ہوں۔ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس وقت تو اگر میں تنہا ہوتا تب بھی فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ الجھن چونکہ کرنل وحدت ہی رفع کر سکتا ہے، لہٰذا میں چپ چاپ اس کی قید میں چلا جاتا۔ وہ ہمیں پہچانے کے باوجود خاموشی سے واپس کیوں چلا گیا؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ باہر وہ یا اس کے آدمی ہمارے منتظر ہوں گے۔ آؤ چلیں۔ میں اور اولیو ہاورڈ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے یاسمین کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ رنگو نور اور موسیقی کا طوفان پیچھے رہ گیا۔ ہم دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں نکل آئے۔ حسب توقع وہاں کرنل وحدت کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے، لیکن وہ فوجی وردیوں میں نہیں بلکہ بہترین تراش خراش کے نفیس سوٹوں میں ملبوس تھے۔ وہ ہوٹل کی راہداری میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے انداز سے ہرگز یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہاں کسی کی نگرانی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ نہ صرف میں نے بلکہ اولیو ہاورڈ نے بھی ان سب کو ایک ہی نظر میں شناخت کر لیا تھا۔ ان کے سولجر کٹ بال انہیں اور نمایاں کر رہے تھے۔ دیکھ رہے ہو اولیو ہاورڈ؟ میں نے سرگوشی کی۔ کیا ان لوگوں سے بچ کر نکلنا ممکن ہے؟ نہیں، اولیو ہاورڈ نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے بری طرح ہمیں گھیر رکھا ہے۔ میں نے ہوٹل سے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن میں زیادہ دور نہیں جا سکا۔ سامنے سے آتے ہوئے دو افراد اچانک رک گئے۔ اس طرف تشریف لے چلیے جناب۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے اوپر جانے والے زینوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں کے ہاتھ کوٹوں کی جیبوں میں تھے۔ شکریہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت ہم جلدی میں ہیں، پھر کسی وقت آئیں گے۔ رات کے اس پہر اس اجنبی شہر میں کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ ہم نے آپ کے لیے قیام و طعام کا بندوبست کیا ہے، کچھ دیر ہمیں بھی شرف میزبانی بخشیے۔ کیا خیال ہے اولیو ہاورڈ؟ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف پلٹ کر کہا، سنا ہے دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، ان کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، مگر اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا شخص گرایا۔ چلو، ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہم چل رہے ہیں۔ ہمیں سیڑھیوں کے ذریعے تیسری منزل پر واقع ایک کمرے کے سامنے لے جایا گیا۔ ایک شخص نے بڑھ کر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے سنائی دینے والی آواز میں نے صاف پہچان لی تھی۔ وہ کرنل وحدت کی آواز تھی۔ تم دونوں اندر چلے آؤ، ہمیں حکم دیا گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیلی تھی۔ کرنل وحدت کی پشت میری طرف تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ سامنے والی دیوار کے دونوں کونوں کے ساتھ دو سٹین گن بردار کھڑے تھے۔ دونوں سٹین گنوں کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ میں حاضر ہو سکتا ہوں کرنل وحدت، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میری آواز سن کر کرنل وحدت مڑا۔ اس نے مجھے بہت ہی غور سے دیکھا۔ اولیو ہاورڈ کہاں ہے؟ جاؤ، تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف پلٹ کر کہا اور خود باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تم بھی آ جاؤ علی یار خان، کرنل وحدت نے سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت میری مرضی کے بغیر اس ہوٹل سے ایک چڑیا کا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کرنل وحدت، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ دونوں سٹین گن بردار پتھر کے مجسموں کی طرح ساختو سامت کھڑے تھے۔ میں آگے بڑھ کر کمرے میں موجود صوفہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم بھی آ جاؤ، میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا۔ تم نے اپنی قیمت بہت بڑھا لی ہے علی یار خان، کرنل وحدت نے کہا۔ اوہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا نیلام ہو رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، کرنل وحدت غرایا۔ 40 پولیس کاریں ناکارہ ہو گئیں، کچھ پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کیا تم نے یہی بتانے کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ کرنل وحدت نے مجھے گور کر دیکھا۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا،
اب تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فرار ہونے کے لیے رعایتوں کی نہیں صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس لیے تم دوبارہ میری قیاد میں نظر آ رہے ہو؟ کرنل وحدت نے زوردار قہقہا لگایا۔ میں دوسروں کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا کرنل وحدت، چاہے وہ شخص میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، میں نے کہا۔ اور تمہیں تو میں دشمن ہی نہیں سمجھتا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے اس کارنامے کی تعریف نہ کروں؟ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہوگا۔